بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازم و ملزوم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے اور یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ جگمگا رہے ہوں گے۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی ایک ٹارچ یا ایک چھوٹا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ ایک عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام نگر سے ہٹ کر اپنے راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روحیں نکلنے لگتی ہیں اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھوں میں موجود جراثیم اور گندگی دور ہو جاتی ہے۔ بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ہی کھاتا ہے، لہٰذا ہاتھوں کی صفائی ہر قسم کے جراثیم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم کے جس حصے کو وافر خون ملتا رہے گا وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ رب رحمان نے وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اس لیے دیا کہ پانی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت اور حس مزار ہو، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پانی کے جھٹکے کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غذا کے ذرات دھل جاتے ہیں اور خاص طور پر دانتوں کی بیماریاں بیکٹیریا جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دن میں 15 وقت کلی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناک سانس لینے کا واحد فطری راستہ ہے اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار جراثیم جسم میں پلتے پلتے رہتے ہیں جو ناک کے راستے جسم انسانی میں بآسانی داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے، صبح سے شام تک پہنچتی رہتی ہے تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، آواز کی گہرائی اور سہانا بند پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح دائمی نزلہ، ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا یہ غسل بہت مفید ہے۔ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بوئیں پانی سے تر ہو جاتے ہیں اور میڈیکل اصول کے مطابق آنکھوں کے بوئیں تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر رطوبت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک چینی ریسرچر کی تحقیق کے مطابق چہرہ دھونے سے پیٹ بھی، چھوٹی آنت، پسینہ، بڑی آنت وغیرہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کونیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیماریوں مثلاً ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، نا امیدی، ذہنی کمزوری، بے جان خواب وغیرہ میں بھی نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ زدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور اس سرور کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اعضاء پاک، مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرنا، سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بالوں پر چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈک کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سر انسان کے تمام اعضاء میں نہ صرف سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے بلکہ تمام افعال کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلیاں گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں جس سے کانوں کی صفائی ہوتی ہے۔ انگلیوں کے ساتھ تری کانوں میں پہنچتی ہے، اس سے سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی نصیب ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے اندر تمام جسمانی جوڑوں سے ہے، کیونکہ جب کوئی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر رگیں جان، جس کو شاہ رگ بھی کہتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے جسم کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تھکن دور ہو جاتی ہے، چونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں، لہٰذا
लिहाजा दिमाग से बहुत सी बारीक रगें बंद होकर आ रही होती हैं जो हमारी गर्दन की पुष्ट से होती हुई पूरे जिस्म को जाती हैं। जिस्म के इस हिस्से के खुश्क रहने की वजह से बाज़ औक़ात उन रगों में खुश्की पैदा हो जाती है जिससे बहुत सी जिस्मानी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। लिहाजा माहिरीन की राय के मुताबिक दिन के मुख्तलिफ औक़ात में गर्दन की पुष्ट को कई बार तर किया जाना चाहिए क्योंकि पाँव अक्सर टखनों तक नंगे रहते हैं और गर्द व गुबार पड़ता रहता है। लिहाजा पाँव धोने से पाँव साफ हो जाते हैं और उनका मैल कुचैल दूर हो जाता है। हथेलियों की तरह पाँव के तलवों का भी तमाम आसाब पर खास तौर पर पेट, मसाना, गुर्दे, तली, पित्ते, जिगर से ताल्लुक होता है जबकि तमाम गुदूद का ताल्लुक भी होता है जिसकी बदौलत भूख की कमी, तेज बुखार, बवासीर और यरकान वगैरह में शिफा याबी का जरिया होता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब वज़ू के इतने जिस्मानी रूहानी फ़वाइद हैं तो नमाज पढ़ने के कितने जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद होंगे।